بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ حرف راز کے آج کے موضوعات میں آج سب سے پہلا موضوع ہے، آج پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کا اہم اجلاس ہوا جس میں عسکری قیادت نے اہم سیکورٹی امور کے بارے میں بریفنگ دی اور خاص طور پر ایجنڈا تھا کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا۔ اس حوالے سے ایک بریفنگ دی گئی، کیا اتفاق رائے ہوا اور کس طریقے سے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، اس میں ہم اپنے تجزیہ کاروں سے بات بھی کریں گے سیگمنٹ میں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ملکی سیاسی صورتحال کا ذکر ہوگا کہ آج سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے آج خطاب کیا پریس کانفرنس سے، اہم نکات انہوں نے اٹھائے اور ایک بار پھر انہوں نے وہی الزامات دہرائے، اور ساتھ ہی انہوں نے آج یہ کہا کہ اگر ان کے خلاف کارروائیاں کی گئیں، ان کو دیوار سے لگایا گیا، تو انہوں نے ایک ایسا ویڈیو پیغام ریکارڈ کرا دیا ہے، محفوظ جگہ پہ رکھا ہوا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس کا بھی تجزیہ کریں گے۔ اور ساتھ ہی ذکر ہوگا کراچی کی سیاست کا کہ اہم ایک ایم کیو ایم کے رہنما ہیں بابر غوری صاحب، وہ وطن واپس آئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی فاروق ستار صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا، اس پر ہوگی بات۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ میں اور اپنے معزز مہمانان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور ساتھ ہی کرنل عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں موجود ہوں گے۔ دونوں مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں اور گفتگو کا آغاز کروں گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب سے۔ حارث صاحب، اب یہ بتائیے گا کہ جو آج جو بریفنگ ہوئی ہے اور خاص طور پہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ مذاکرات، اس پہ ایک سیاسی جماعتوں کا ایک ڈیفرنٹ موقف رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے۔ اس سے پہلے بھی ایک نشست ہوئی، پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آیا، آج بھی کمیٹی کو بریفنگ دی گئی ہے، تو کتنا دیر پا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ والا جو عمل ہے کہ تمام جو قوتیں ہیں وہ آن بورڈ ہیں اور اس حوالے سے جو مذاکرات کا عمل جاری ہے؟ اس میں عثمان بات یہ ہے کہ پہلے کچھ عرصے سے یہ بھام چل رہا تھا کہ شاید سیکورٹی فورسز جو ہیں وہ مذاکرات کر رہے ہیں افغانستان میں جا کے، افغان طالبان فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں اس کو، اور کیا ڈیمانڈز ہیں، کہاں پر کمپرومائز ہو رہا ہے، کن چیزوں کو اثر پارلیمنٹ کو نہیں پتا، عوام کو نہیں پتا۔ جو ایک ابہام تھا وہ میرے خیال میں پیچھے بھی ایک کمیٹی تھی پارلیمنٹ نیشنل سیکورٹی کمیٹی، اس میں بریفنگ دی گئی اور آج ڈیٹیل بریفنگ دی گئی ہے کہ کیا کیا محرکات ہیں، کیوں یہ ہم میٹنگ ان سے کر رہے ہیں، افغان طالبان اس میں کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ان کے اوپر افغان طالبان کا کتنا پریشر ہے، اور کیوں تحریک طالبان بھی اس وقت مذاکرات پہ راضی ہے، سیز فائر بھی انہوں نے کی ہوئی ہے کافی عرصے سے۔ اور اس کے بعد اس کی گاہے بگاہی جو میٹنگ ہوں گی اور اس میں یہ جو ایک اوور سائٹ کمیٹی بنائی گئی ہے جس کو اوور ویو کرے گی اور دیکھے گی کہ کیا ہو رہی ہے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ رکھیں گے۔ دیٹ از اے گڈ اسٹیپ ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ کے کم از کم سیکورٹی فورسز جو بھی میٹنگ کر رہی ہیں اور کیا پولیٹیکل فورسز ہیں، سیکورٹی کے ایلیمنٹس ہیں، اور وہ پھر آ کے ان کو بریف کریں گے، آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی اینڈ دین دے ول موو فارورڈ بیکاز اٹس اے بگ نیشنل ایشو۔ بالکل۔ اور اس میں خاص طور پہ دیکھیں، ایک تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ بالکل سینٹیمنٹ سب کے ہیں کہ وی آر ویری انوائڈ ود آل دا ٹی ٹی پی ایلیمنٹس، بالکل، جو انہوں نے پاکستان میں زیادتیاں کی ہیں، اے پی ایس کے بچے، وی کینٹ فورگیٹ، بٹ دین پھر نیشنل انٹرسٹ میں بات کرتے ہیں کیا اور ہم اپنے نقصان اٹھائیں اور ان کے بھی ماریں یا ایک ان اینڈنگ وار کو ہم ختم کریں، یہ بات ہے۔ اور اس وقت وہ ہم زیادہ اسٹرانگ وکٹ پہ ہیں، آپ نیگوشیٹ بھی اس وقت کرتے ہیں جب آپ بہتر اسٹرانگ پوزیشن پر ہوتے ہیں اور یو وانٹ کہ اس وقت شاید کمزور سائڈ مان جائے ہماری ٹرم اینڈ کنڈیشن، جو کہ ضروری بھی ہے۔ تو اس اپنا بریگیڈیئر صاحب سب سے بڑی تو کنڈیشن یہی ہے کہ وہ آئین پاکستان کو مانے، پاکستان کے قانون کا احترام کریں، سرنڈر کریں، قومی دھارے میں شامل ہوں۔ تو اسی طرح میں کرنل عابد لطیف صاحب سے پوچھوں گا کہ یہ جو ایک شرط ہے، یہ تو بنیادی شرط ہے کہ آپ پہلے سرنڈر کریں اور پاکستان کے آئین کو مانیں، قانون کو مانیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار سرنڈر بھی ایسے سیز فائر بھی ہو چکے ہیں، مذاکرات بھی شروع ہوئے، لیکن وہ کامیاب نہیں ہوتے رہے، پھر ایسے گروہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں۔ اس بار ایسا کیا لگ رہا ہے کرنل صاحب کہ یہ والا جو معاملہ ہے یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے گا؟ جی، آپ نے بالکل صحیح کہا جی۔ پہلے تو شکریہ مجھے انوائٹ کرنے کا جی۔ دیکھیں، جو آرٹیکل جو 25th امینڈمنٹ ہے کانسٹیٹیوشن کی، وہ تو ظاہر ہے ریڈو نہیں ہو سکتی، لیکن جیسے بریگیڈیئر صاحب نے بھی کہا جی، کسی بھی وار کے اندر جو ہے اسپیس فار نیگوسیشن اور ایگریمنٹ ہوتی ہے، اور ساری وارز جو ہیں وہ پولیٹیکل ٹیبل پہ ہی آخر میں جو ہے ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں۔ دا لاسٹ ویپن از آلویز دا پیپر اینڈ دا پین۔ لیکن
جیسے ابھی آپ نے بھی کہا کہ جی یہ جو ایٹراسٹیز تحریک طالبان نے پاکستان میں ہمارے اس ریجن میں جو انہوں نے پچھلے 10-12 سالوں میں کی تھی جی، ان کو ظاہر ہے بھلایا تو نہیں جا سکتا، ان کو ختم بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو ہم جو نیگوسیشنز یا جو بات چیت ان سے ہو رہی ہے وہ بیسکلی ہمارا جو ایم ہے وہ اسٹیٹ کا ایم یہ ہے کہ یہاں پہ پیس ہو اور افغانستان میں پیس ہو. اسی لیے اس کا فوکس جو ہے وہ خالی ان کے ساتھ بات چیت کا نہیں ہے، بلکہ افغان طالبان سے بھی یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ اپنی اسٹیٹ کو، اپنی ٹیریٹری کو ایز اے سینکچوری نہ یوز ہونے دیں، کیونکہ وہ ایز اے سینکچوری نہیں یوز ہوگی تو اونلی دین وی کین ہیو آئیدر وی کین ٹیک دیم کائنیٹیکلی، یا پھر ہم جو ہے نیگوسیشن سے بات کر سکیں گے. وہ اسی صورت میں ہے ان کی جو سینکچوری ہے وہ نہ ہو. جہاں تک آپ نے بات کی نیشنل سیکورٹی کونسل کی کہ جی آج کی جو اس کی میٹنگ تھی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت امپورٹنٹ میٹنگ تھی، کیونکہ اس میں خالی طالبان کا ایشو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کیا گیا، کیونکہ آپ نے خود بتا دیا انٹرو میں کہ یہ ایک بہت کمپریہنسو اس کی اٹینڈنس تھی اور بہت پولیٹیکلی کمپریہنسو اٹینڈنس تھی، اور ملٹری سائڈ سے بھی بہت کمپریہنسو اٹینڈنس تھی. تو اس میں جو ہم نے ہماری نیشنل سیکورٹی پالیسی میں بھی ڈیفائن کیا، اور بلکہ جو آج کل کے حالات ڈیفائن کرتے ہیں کہ جو آپ کی نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے وہ کمپریہنسو ہوتی ہے، وہ نان ٹریڈیشنل ایشوز پہ ہے. اس کے جو مین سیگمنٹ ہے وہ اکانومی ہے، اس کا مین سیگمنٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوتا ہے، اس کا مین سیگمنٹ جو ہے وہ سوشل اسٹیبلٹی ہوتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک ری بیلنسنگ ایکٹ ہے جو پہلی دفعہ، اور اس سے پہلے بھی اس پہ کام ہوا ہے، لیکن آج یہ پورے کنسنسس کے ساتھ جو کمپریہنسولی سیکورٹی ہے اسٹیٹ کی، اس کو دیکھا گیا ہے، جس میں ایک پوائنٹ آف کورس طالبان کے ساتھ بات چیت کا بھی تھا. اس کے علاوہ جو ہمارے جو کرائسس ہیں جو اب آ رہے ہیں، جیسے آپ دیکھیے تو پانی کا کرائسس ہے، اکانومی کا کرائسس ہے، فوڈ کا کرائسس ہے، پاور کا کرائسس ہے. تو جب تک یہ کرائسس ہوں گے تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہماری نیشنل سیکورٹی کا جو اسپیکٹ ہے وہ پورے طریقے سے ہم نے اس کو کیٹر کیا ہے. تو آج کی جو نیشنل سیکورٹی کی میٹنگ تھی، اس نے کمپریہنسولی ان ساری چیزوں پہ غور کیا گیا. جی ایف اے ٹی ایف کے حوالے سے بھی خاص بات کی گئی ہے، اس کے اندر جو بریفنگ میں کہا گیا اس کو جو امپلیمنٹیشن ہے ان قوانین کے حوالے سے، اس کے اوپر بریفنگ دی گئی ہے. اور ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے کہ جو مذاکراتی کمیٹی ہے یہ سول اور عسکری نمائندوں پر مشتمل ہے اور اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے افغانستان کی حکومت. تو بریگیڈیئر صاحب، اس طریقے سے جب ایک جہاں پہ یہ جا کے پناہ لیتے ہیں اور وہاں پہ جو حکومت موجود ہے طالبان کی، افغان طالبان کی، وہ اپنی نگرانی کے اندر یہ کر رہے ہیں، تو اس بار آپ کو لگتا ہے کہ اس کے کوئی ٹائم فریم کے اندر کتنے ٹائم فریم کے اندر کوئی ایسے ایگریمنٹ تک پہنچا جا سکتا ہے؟ عثمان، اس میں سب سے بڑی جو بات ہے نا، وی مسٹ انڈرسٹینڈ کہ افغان طالبان نے ٹیک اوور کرنے کے بعد حکومت نے یہی کہا تھا کہ جی ہم اپنی سرزمین آپ کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں کرنے دیں گے، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو یا داعش ہو، خراسان گروپ ہو یا القاعدہ ہو یا ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ چائنا کے خلاف ہو، کسی کو بھی نہیں کریں گے. پھر ظاہر ہے کہ پاکستان کے ریلیشن جو اچھے ہیں تو پاکستان نے بہت پش کیا، افغانستان نے بھی ان کو ٹی ٹی پی کو پش کیا کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو یوز آر لینڈ فار اگینسٹ پاکستان. سو ناؤ دے ور کمپیلڈ. اب یہاں مین ایشو جو ہے نا بات کرنے کے، وہ جو 2-3 ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ پاکستان نے ان کو یہ کہا ہے کہ نمبر 1 تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے آئین و قانون کی بات کریں گے، ایگری کریں گے تو جب کریں گے، پلس جو ان کے ہینس کرائمز کے اندر ان کے ٹی ٹی پی کے لوگ انوالو ہیں، ان کو جو قانون کو فیس کرنا پڑے گا. قانون ان کا فیصلہ کرے گا کہ یہ ان کو چھوڑا جائے یا ان کو سزا دی جائے، کیونکہ یہ ایک بہت سینسیٹیو ایشو ہے، اس پہ کمپرومائز بھی نہیں ہونا چاہیے. بالکل. اس کے بعد وہ ہتھیار ڈالیں گے اور پاکستان میں آ کے وہ جو عام لوگ ہیں وہ ان کو معافی دی جائے گی، بٹ ناٹ ٹو آل لیڈر جنہوں نے یہ کچھ کیا ہوا ہے وہ کریں گے. سیکنڈ اس کے ساتھ یہ کہ افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے جو میں ہمیشہ بات کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ رسپانسبلٹی بہت بڑی امریکہ، نیٹو اور یورپین یونین کی ہے. انہوں نے اس کو تباہ کر دیا 40 سال کے اندر. جی اب اس کے بعد جب تک ان کو $9 بلین بھی آپ نے ضبط کر لی جو افغان عوام کا ہے، وہ بیچارے بھوکے مارے ہیں. آپ 9/11 کے وکٹم کو $3.5 بلین دے رہے ہیں، کیونکہ جب تک وہاں پر پولیٹیکل انکلوسیو گورنمنٹ بیسڈ آن آل ایتھنک گروپس اور اس کے بعد فائنینشلی وہ اسٹرانگ نہیں ہوں گے تو ان کی ریٹ قائم نہیں ہوگی گورنمنٹ وہاں پر. اور اگر ریٹ قائم نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ یہ جو آپ کے نان اسٹیٹ ایکٹر ہیں ان کو وہ کنٹرول نہیں کر سکتے. تو یہ پاکستان سب امریکن سے بھی سب سے بات کر رہا ہے اور افغانستان کو یہی کرے کہ آپ بھی
اسٹیپ فارورڈ لیں, وومنس کو رائٹ دیں, وومن کو گورنمنٹ میں لائیں, ایتھنک بیلنس کریں, باقی گروپس کو بھی پارٹی میں لے کر آئیں حکومت میں, تاکہ آپ کے ریجن اور عوام اور لوگ آپ کو ایکسیپٹ کریں. چائنا بیٹھا ہے, رشیا بیٹھا ہے, سینٹرل ایشیا, پاکستان, دے آل وانٹ کہ ان کو ایکسیپٹنس ملے اور پھر اس کے بعد ان کی اسٹیبلٹی ہوگی. افغانستان اسٹیبل ہوگا تو پاکستان کا بلوچستان بھی اسٹیبل ہوگا, اور بلوچستان اسٹیبل ہوگا تو ہمارا سی پیک منصوبہ کامیاب ہوگا, اور سی پیک کامیاب ہوگا تو پاکستان اکنامک اسٹیبلٹی کرے گا. پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, پھر اکنامک اسٹیبلٹی ہے, اور اس کے بعد آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ہے. یہ انوائرمنٹ بہتر ہوں گے تو ہم آگے چل سکیں گے. اس میں باقی سب چیزیں آپ کی اس میں آ جاتی ہیں. جی بالکل, اس لیے ہم یہ بات کرتے ہیں. بالکل جیسے آپ نے نقطہ اٹھایا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کے بعد معاشی سٹیبلٹی ہوتی ہے, لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی اہم میٹنگ آج ہوتی ہے, ایک بڑی سیاسی جماعت اس سے الگ رہتی ہے. اس سے پہلے بھی ایسی باتیں ہوتی رہیں, لیکن یہ آپ کرنل صاحب کیا اس کا تجزیہ کریں گے کہ جب آپ قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, جب آپ کے قومی سلامتی کے ادارے اہم ایشوز کے اوپر بریفنگ دے رہے ہیں, تو ایک بڑی پارٹی کا غیر حاضر ہونا اچھی بات تو نہیں؟ جی دیکھیں, صحیح کہا آپ نے جی. بیسیکلی تو میں جو بات کر رہا تھا, نیشنل سیکیورٹی کا جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ پولیٹیکل کنسنسس ہے, ہونا تو ایسی چاہیے جیسے. لیکن اب جیسے بگیڑے صاحب بات کر رہے تھے جی, میرے خیال میں افغانستان کے اس وقت 3 میجر ایشوز ہیں جی, جو جب تک کہ ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا, وہ کسی بھی جو فورن ایلیمنٹ آئے, نیٹو کی فورسز رہیں, امریکن انفلوئنس رہا, انہوں نے ان تینوں چیزوں کو ایڈریس نہیں کیا, اور وہ صرف کائنیٹک ٹرمز میں افغانستان کو ہینڈل کرتے رہے. پہلا ایشو یہ ہے کہ اس کی کوئی افغانستان کی فارمل اکانومی نہیں ہے. افغانستان کی جو اکانومی ہے وہ انفارمل ہے, اور وہ بہت ٹریڈیشنل اور پریمیٹیو اکانومی سے لنکڈ ہے. اسی وجہ سے بار بار جو افغان رولر ایریا ہے, جو ہنڈر لینڈ ہے, وہ بار بار یا ڈرگس بیرن کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے یا وار بیرنز کے کنٹرول میں چلا جاتا ہے. دوسرا اس کا جو پرابلم ہے وہ اس وقت جو اپ کمنگ پرابلم ہے, جس کی وجہ سے جو اس کی سوسائٹی ہے وہ انہنج ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب سوسائٹی انہنج ہوگی تو وہ ایلیمنٹ جن کی ابھی بگیڑی صاحب نے 6-7 گروپس کی بات کی ہے, جس میں القاعدہ ہے, طالبان ہیں, اور القاعدہ کے ڈفرینٹ ورژنز ہیں, ان سب کو اسپیس مل جاتی ہے. کیونکہ یہ جو ایلیمنٹ ہیں, جو نان اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں اور جو لو انٹینسٹی پہ پلے کرتے ہیں, یہ لوگ سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں, اور جب سوسائٹی بروکن سوسائٹی کے اندر جو کلیویجز ہوتی ہیں ان کے اندر دے سروائیو. تو سیکنڈ جو کرائسس ہے ان کا اس وقت جو ہے وہ فوڈ کرائسس ہے, جو کہ بہت سویئر ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اور کوئی ہیلپ نہیں آ رہی. مطلب دیر از ناٹ اے سبسٹینشیل ہیلپ جو کہ اس کو ایڈریس کر سکے. اور اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ دیر از نہ کوئی فارمل اکانومی ہے, نہ فارمل ایگریکلچر ہے. گو کہ جو انڈین ہیلپ سے وہاں پہ ڈیمز بنے ہیں, اس کے ساتھ اب جو ہے کچھ کافی حد تک انہوں نے وہ کینالز نکال کے ایگریکلچر کیا ہے, لیکن دیٹ از ناٹ انف, دیٹ از ناٹ فارملائز. تیسرا جو پرابلم ہے افغانستان کے اربن لوگوں کے ساتھ اور ایون رولر کے ساتھ بھی, کہ جو سافٹ پاور انفلوئنس ہے انڈیا کا, وہ وہاں پہ بہت ایکسیڈ کر گیا ہوا ہے آؤٹ آف پروپورشن. کہ یہ جو بالی ووڈ فینومینا ہے, یا جو بالی ووڈ فینومینا کا جو افیکٹ ہے, یا جو سافٹ پاور ہے, انڈین سافٹ پاور, آپ جانتے ہیں کہ کابل کے اندر اندرا گاندھی ہاسپٹل ہے, روڈز بنی ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس ہیں, تو اور اس کے علاوہ جو موویز ہیں, جو ان کا گلور ہے. سو آئی تھنک یہ 3 ایشوز جو ہیں, یہ اس کی وجہ سے جو ایک پاکستان کے ساتھ ان لوگوں کا جو رویہ ہے, جو میں کہوں گا کہ جو اسٹیٹ کا ہے, وہ ہمیشہ سے تھوڑا سا کویسچنیبل ہو جاتا ہے. تو ہمیں, اور اب لیکن اس نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کمپریہنسولی کنسیڈر ہوئی ہیں کہ ہم نے جب, اور اسی لیے پاکستان کی آپ فورن آفس کی اسٹیٹمنٹس دیکھیے, پچھلی 1-1.5 مہینے کی, 2 مہینے کی, اس سے پیچھے بھی آپ دیکھیں, تو وہ ساری کی ساری افغان گورنمنٹ کے ساتھ, طالبان گورنمنٹ کے ساتھ بڑے پازیٹیولی انگیج کرنے کے لیے پازیٹیولی. اور ان کے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ $9 ارب کا جو معاملہ ہے وہ پاکستان نے ہر فورم پہ اٹھایا ہے, اور یہی وہ وجہ ہے کہ جو آپس میں جو رابطے ہیں اور مضبوط ہوئے ہیں. بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا, اور یہاں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو پاکستان کی سیاست, و خاص طور پر عمران خان صاحب نے آج گفتگو کی ہے, اس کا ذکر کریں گے, اور معزز مہمان ہمارے ساتھ ہوں.